کہ اپنے نبی کی زندگی اپنا، اور جب تک گھر میں سکون نہ ہو زندگی میں سکون نہیں آتا ہے۔ اور گھر میں سکون کے لیے میں صرف 2 حدیثیں بتاتا ہوں، صرف 2، ایسے تو لائن لگی ہوئی، 2 حدیث آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں، بتانے والا میرا نبی ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کا جی ما ہوا، کیا ہے؟ 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں خلاصہ بتاؤں، سمری بتاؤں؟ کہ جو کیا ہے؟ سارے ذرا سر اٹھا کے مجھے دیکھو، اپنے زبان باہر نکالیا اور اس طرح کینچی بنائی اور یوں پکڑا، پھر کہا کف لسانا، اس پہ قابو پا لے۔ اور یہ ایسے کیوں بنائے؟ کینچی اپنی زبان پہ قابو پا لے، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے نفرت، اس سے کسی کی برائی، یہ ختم کر دے۔ میرے نبی بہت کم بولتے، طویل السکوت، بہت لمبا خاموش رہتے تھے۔ وہ پرانی بات ہے، کالج کی ٹی وی میں وہ پروگرام لگا ہوا تھا، تو اینکر نے سوال کیا آڈینس سے، بھئی عورتیں کس مہینے میں سب سے کم بولتی ہیں؟ میں ایسے یہ کیا کھان لگا، تو ایک نے کہا جی فروری میں۔ تو وہ اینکر نے پوچھا وہ کس طرح کا؟ فروری میں ایک دن کم ہوتا ہے تو وہ کم بولتی، ویسے کم نہیں بولتی، ہو دن ہی کم ہوتا ہے۔ ایک زبان پہ قابو پا، اس سے کسی کو دکھ نہ، کسی کو تانا نہ۔ ہماری فیملی میں ایک قریبی عزیز بچہ، تو میں نے اس سے کہا بیٹا تمہاری ماں تو بہت نیک ہے، تم اس سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہا جی تانے بہت دیتی، سگا بیٹا، سگی ماں، کہہ رہا جی تانے بہت دیتی ہیں، اس لیے پھر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ سب نے یہ ہار پہنا ہوا ہے تانا دینے کا، چنگا کس کے تانا دیونا اگلے میں، کوئی سے نہیں کوئی ٹھیک ہوتا، الٹا بگڑ جاتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، اپنے بچوں کی کمی پر، اپنے خامد کی کمی پر، اپنی بیوی کی کمی پر، اپنی اولاد کی کمی پر یہ پکچر بنا کے کیوں دکھایا؟ معاذ کون ہیں؟ حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے لگ گئے تھے اتنے بڑے آدمی، اور میں گیا تھا 1436 ہجری میں اردن، تو میں خاص طور پر ان کے مزار پر گیا حاضری دینے، اور وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے تھے 18 ہجری میں۔ 18 ہجری کتنے سال ہو گئے؟ 1418 سال پہلے وہ قبر میں گئے۔ میں اندر گیا تو پورے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا یہ جو چادریں قبر پہ ہیں اس کی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے میرا کچھ چہرے پہ حیرت پہچان لی، یا کیا وجہ مجھے نہیں پتا، مجھے کہتا ہے آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، اور تو کہیں سے نہیں، کس سونگو؟ اور میں نے ایک سونگی، 2، کوئی 5 ایک چادریں تھیں، کسی میں خوشبو نہیں۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی خوشبو نہیں، کہا یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی۔
1418 سال کے بعد بھی قبر میں خوشبو میں گواہ ہوں. نہ کسی سے سنو نہیں، خود میں گواہ ہوں. اتنے بڑے آدمی، اور ان کو ایسے کر کے کیوں بتایا؟ یہ تو بچے کتابیں ہیں، اس میں مضمون کے ساتھ پکچر ہوتی ہے کہ وہ اس کو جلدی سے پک کرتا ہے. یہ تصویر اس لیے بنائی کہ یہ مشکل ترین کام ہے. یہ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، اور اس 1.5 انچ کی نامراد کو بریک لگانا بڑا اوکھا کام. ایک اپنے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں زبان پہ کر. ہماری ایک دھوبن تھی، فوت ہو گئی، ماسی شریفہ. تو تھی پوری پہلوان، قد بھی چھوٹا اور وجود بھی آئی بھولو پہلوان طرح. وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑ دیاں. 4 بہویں تھیں، 4 بیٹے. میں نے کوئی تویز دے ساری میری نوکر بن جا. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ کم تا سارا ماسی شریفہ پائے ہوئے، وہ تو بیچاریاں ویسے معصوم گئیاں. تو اس نے نا ایک کاغذ پہ کچھ الٹے سیدھی لکیریں لگا کے نا اس کو رول کیا، ایسے چھوٹا بنا کے نا کہ ماسی شریفہ اے تویز ہے جس لئے لڑائی ہون لگ گئے تو اے تھنا چک مار کے بے جانے. پھر تویز نہیں ڈھان دے ہونا، یہ ڈے گیا کہ تو مر جانا. اب اس نے کیا کیا؟ اسے چپ کرایا. وہ ہفتے بعد آئی، بی بی تو تب بڑا چنگا تویز دیتا ہے. ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی. خاموش رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ. صبر سے بڑی دولت کوئی. گاما پہلوان وہ واحد شخص ہے جس کے ریکارڈ کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. 50 سال کشتی لڑی، ایک میں بھی نہیں ہارا. اور 1910 میں انگلینڈ میں اس نے امریکن پہلوان زبسکو کو ہرایا تھا جو اس وقت ورلڈ چیمپئن تھا. تو اس کا قد تھا کوئی 7 فٹ، گامے کا قد تھا 5 فٹ 7 انچ. تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، تو اس قابل نہیں ہے. تو اس نے چیلنج کر دیا کہ پھر مقابلے چاہو، چیلنج ہو جائے تو پھر مقابلہ کرے یا شکست مانے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے دن کشتی برابر رہی. اگلے دن صرف 40 سیکنڈ میں اس نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پکڑا. بہت نیک آدمی تھا. پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور. تو دکان، سبزی کی دکان سے اس نے کوئی سبزی لی. تو بھاؤ تاؤ میں کوئی گرمی سردی ہو گئی، تو وہ جو تولنے والے لوہے کے باٹ ہوتے ہیں نا، دکاندار نے ایسے مارا اس کو، اس کے یہاں لگا اور خون نکلنے لگا. تو اس نے پگڑی کھول کے وہاں بل دے کر لپیٹ لیا اور چلنے لگا. تو لوگوں نے پکڑ لیا، پہلوان جی یہ تو مڑکو جہ ہے، توڑی تو پھوک ہی کافی آئی تو مار گیا، خون بھی نکل آیا. انہوں نے آتے کچھ نہیں. کہنے لگے بیٹا اے جو کچھ ملے ہے نا صبر کر کے ملے ہے، صبر کر کے ملے ہے. میں آپ سب بھائی بہنوں سے کہتا ہوں خاموش رہنا سیکھ لیں. ایک ہے آپ کے گھر خوبصورت ہو جائیں گے، اللہ کی قسم. دوسری حدیث بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے. یہ لفظ آپ نے اسی ایک حدیث میں کہا ہے. جتنی حدیثیں میری نظروں سے گزری ہیں کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر وہ تو کر لینا تو جنت میں تو اور میں ایسے، تو میرا پڑوسی ہو جائے.
تو نبی کے نیبر میں گھر ملنا وہ تو جنت سے بھی بڑی چیز. تو پھر فرمایا بات یہ ہے کام مشکل ہے، روز کرنا پڑے گا. اب داڑھی تو میں نے ایک دفعہ رکھ دی، جنہوں نے رکھی، ٹوپی سر پہ پہن لی، پگڑی باندھ لی. روز کرنا پڑے گا اور مشکل سے ہوگا، اور صبح شام زور لگے گا تب جا کے ہوگا. لیکن اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نبی کے گھر کے ساتھ گھر مل جائے. کتنی بڑی بات. یا اکثر لوگوں کے گھر وہ ہے نا قسطوں پر تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنا گھر مل جائے، اپنا گھر مل جائے. یہاں نبی کے ساتھ گھر ملنے لگا. کہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ ہو. مسلمان نہیں کہا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، اپنے دل کو صاف کر دے. آپ مستورات گھر کی صفائی کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اسے مرد بھی نال ہی ہم وہ کر دے رہے ہیں، ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں. تو شکر کرو تمہارے خامند آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ہماری عورتیں تو شہزادیاں بہ کے حکم دیں دیا، یہ بیچارے مالداروں یا غریبوں خود ہی کرنا ہے، آپ ہی کرنا ہے. تو آپ نے کہا اس کو صاف کر دے تو جنت میں میرا ساتھی. اور صبح شام کیوں کہا کہ جیسے کل کی صفائی آج کام نہیں دے گی، دوبارہ صفائی ہوگی، اگلے دن پھر صفائی ہوگی. ہوتی ہے نا بھائی. یہ بھی ایسا ہی ہے، لوگوں کے نیگیٹو رویے زیادہ رہیں گے ہمیشہ اور پوزیٹو کم رہیں گے. شروع میں میری شہرت ہونے لگی بہت چھوٹی عمر میں. تو میں نے اپنے استاد رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، میں نے کہا استاد جی میری شہرت زیادہ ہو رہی ہے اور میرا ظرف چھوٹا ہے، شاید میں اس کو ہضم نہ کر سکوں، تو میرا جی چاہتا ہے میں بیان کرنا چھوڑ دوں. کہنے لگے بیٹا بیان کرتا رہے، تجھے ملنے والے ایسے بھی ہوں گے جو ایک جملہ بولیں گے اور پورا مہینہ تو اسی جملے کے پیچھے تڑپتا رہے گا. تو لہذا فکر نہ کر، تیری اصلاح کرنے والے بہت ملیں. اب یقین مانے آپ میری شہرت دیکھتے ہیں اور میرا نام دیکھتے ہیں، لیکن اس میں جو میری پسائی ہوتی ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یعنی ایک سب سے بڑا گناہ کفر کے بعد تکبر، جو دنیا میں پہلا گناہ ہوا تکبر. شیطان نے کہا انا خیر من، اتنا بڑا فتویٰ میرے اوپر لگا ہوا ہے. یہ متکبر مولوی ہے، یہ مالداروں سے ملتا ہے، یہ غریبوں سے ہاتھ میں ملاتا ہے، یہ تو حکومت کا ٹاؤٹ ہے. اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی نفع نہیں اٹھایا. جو میرا باپ مجھے وراثت میں دے گیا تھا میرے پاس وہی ہے. لیکن پھر بھی یہ سننے کو ملتا ہے بہت متکبر ہے. اتنا بڑا گناہ تکبر، کسی کو کہنا متکبر ہے، یہ تو مارا جائے گا، اگر اس نے توبہ نہ کی پکڑا جائے گا. تو اپنے دل کو صاف کرو اور زبان کی حفاظت کرو. نہ غیبت ہو، نہ گالی ہو، نہ تانا ہو، نہ طنز ہو، نہ تبصرہ ہو. اور کوئی آپ کو برا کہے تو خاموشی سے سن لو. اللہ کی قسم پی یا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصب، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جو سہ جانے میں مزہ ہے وہ اگلنے میں مزہ نہیں. اور آخری بات کہتا ہوں، آپ فیملیاں بیٹھی ہیں، فیملی بن کے رہو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، ایک دوسرے کو ٹائم دو.
فارغ ہو۔ ہفتہ اتوار تو چاہے عورت جاب کرتی ہے مرد کرتا ہے، ہفتہ اتوار تو فارغ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو۔ نصیحت کام نہیں دیتی، وائی فائی کھولو، بلوٹوتھ کھولو تاکہ آپ کی بات اندر جائے۔ اگر آپ نے بچے کا بلوٹوتھ نہیں کھولا تو اندر تو کچھ بھی نہیں جائے گا، اتوں ٹپ جائے گا، اور وہ کھلے گا آپ کی محبت دینے سے، آپ کا ٹائم دینے سے، ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے سے۔ میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی بیگمات کے ساتھ۔ حضرت عائشہ سے کہا یا عائشو، یہ نک نیمز محبت کے طور پہ پکارا جاتا ہے، یا عائشو، اے عائشو۔ عائشہ نے کہا یا عائشو انہو لیحزن علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ یہ ہمیں سکھایا کوئی بھی رشتہ اظہار کے بغیر پختہ نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹوں کو گلے لگاؤ، اپنی بچیوں کو گلے لگاؤ، اس سے آپ کی وائبس اندر جاتی ہیں۔ میرے نبی نے 7 سال گزارے امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، ٹوٹل 6 یا 7 نصیحتیں ہیں، باقی صرف ٹائم دیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم کو نہیں، سب سے مصروف انسان میرے نبی تھے۔ آپ حسن حسین زینب کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے، ہنستے تھے، ان کی آپس میں کشتیاں کراتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کر باہر نکل آتے تھے۔ عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، اور اس سے بھی اوپر کی بات یہاں بٹھا کے ایک دن باہر آیا، یہاں بٹھا کے۔ تو ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا مجھے بھی ہے، اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ بچوں کو ٹائم دیں، ہفتہ اتوار تو ہے نا، فارغ ہو کر اور اس کو آف کر دیں۔ اس نے زندگیاں برباد کر دیں۔ میراثیاں دا پتر جمعیا انہاں چوم چوم کے مار چھڑیا۔ ایسے وہ میراثی بنے ہوئے ہیں، ہر کدی ادھے کان نال لگ گئے، کدی ادھے کان نال لگ گئے، ٹائلٹ چوئی لگ گئے بیٹھے ان کے۔ بھائی جڑے کام کرن گیا او کر، وہ کم وقت انہوں بھول جاندہ ہے۔ تو فونت میں سودے کرتے سنا ہے، خود میں نے باہر کھڑے ہو کر سنا ہے۔ کوئی شیخ ہوتا روے گا ٹائلٹ میں سودے کر، ہے کوئی عقل والی بات؟ میں اپنی بیگم سے بات کر رہا ہوں، اس کے فون کی کال بجر کے میں سوری تو میرا اندر ٹوٹ جائے گا۔ بیوی بات کر رہی ہو اور فون آ جائے، میں کب نہ کرا یہ کال لے لوں، تو بیوی کا دل ٹوٹ جائے۔ بچہ بات کرے اور ماں باپ توجہ نہ دیں اور اس کے اوپر ان کے چلے جائیں ہاتھ، تو اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ضرورت کی چیز۔ ہمارا چونکہ پنجاب ان پڑھ لوگ ہیں، یہ دسمبر کے دن تھے، میں رات کو سو گیا فون آف کیے بغیر، یاد نہیں رہا، تو کوئی رات کے 12 اور 2 کے درمیان کال آئی، تو میں اتنا ڈر کے اٹھا کہ ایس ویلے دی کال کدی بھی خیر دی نہیں ہو سکتی، یا اللہ خیر ہوئے کوئی، یا اللہ خیر ہوئے۔ تو میں نے بڑے ڈر سے فون اٹھایا، ہیلو اجی مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہہ دیا او جی مسئلہ پوچھنا، ٹیلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کوئی الو دیا پٹھیا گھڑی تا ویکتی ٹائم میں
اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو گھریلو زندگی کو اس نے ڈسٹرب کیا۔ پرائم ٹائم وہ ہے جب آپ بالکل یہ بھی بند ہو اور آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، تب جا کے بات آگے منتقل ہوگی۔ چونکہ یہ آپ ایسے دیس میں ہیں، اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ ضائع ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے۔ ان کے ماتھے کا مقدر یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس کا فکر نہ کرے، یہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، پھر جو مرضی بنے۔ دو حدیث، اور تیسرا میرے نبی کا عمل، آپ بچوں کو ٹائم دیتے، اور میں ہر جگہ کر کے دکھاتا ہوں۔ گھر میں آتے تھے، حسن حسین چھوٹے ہوتے تھے تو آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتی تھے اور کہتے آؤ بھائی میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، آؤ بھائی اپنی سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ دونوں شہزادوں کو کمر پہ بٹھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، یا اللہ، اور پھر کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان کو اتار دیتے تھے، حضرت زینب اکیلی کو بٹھا کے پھر چکر لگاتے تھے۔ تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بچوں کو پیار کرنے کا، سینے سے لگانے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، محبت کی گفتگو۔ یہ جادو بتا رہا ہوں، جادو، تعویذ لینا نہ جاؤ، یہ کرو جو میرے نبی کی تین چیزیں ہیں۔ ایک زبان پہ قابو رکھو، ایک دل کو صاف رکھو، ایک دوسرے کو ٹائم دو، تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ میرے نبی منبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم فماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے صحابہ، وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آگے کرنا، کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے، راکھ کر کے، ایمان والی مرد عورت کو پاک کر کے، صاف کر کے، آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ آتی کچھ نہیں، روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9، میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان ہی وہ پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ، 20 دن، 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی
رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے صحابہ، وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی. آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا. میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے گونی تھے بھکھا رہے. آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں. تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا. تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے. اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی. پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ. پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے. جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے. پہلا روزہ، دوسرا روزہ. قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ سے آنے والے. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا. جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو. یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں. پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھکے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا. بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے. کہا ہلکتا یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے، مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا. تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی. ان دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ ہم نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کہا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کہا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کتوں؟ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا چل بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. او بھائی کتنے ہیں کہ بیٹھا کیوں رہا، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، دوسری نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آئے لگے. آپ نے کہا اچھا بھئی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد
ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا, ایک نماز کا اضافہ کیا, تراویح. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, میری بات دھیان سے سننا, رمضان آنے والا ہے, تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ اسلامیہ اسنا کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے. ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں نے بھی چاہ کے لے جاؤ. دادیاں تے تو لڑائی شروع ہو جاؤ, اماں تو میرے نال ٹور, دادی تو میرے نال ٹور. میرے نبی کی خوشخبری, 1500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ لے ہو نہیں. ایک سجدے پر, ایک سجدے پر, ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ, ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے, اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا, عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا, جل جانا, جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ, آج روزہ رکھا, پٹی تیار ہو گئی, گناہ ڈال کے جلاؤ, دوسرے دن اور گناہ جلاؤ, تیسرے دن اور گناہ, چوتھے دن اور, 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ, جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا, کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے, اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, اور حضرت مقداد بھی تھے. 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے, اذان دینے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. میں کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا, کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی, تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے. دیگ پک رہی تھی, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے, بکرا. آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا, اگلے بازو. آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا, گردن کا گوشت پسند تھا, یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا, دودھ پسند تھا, برنی کھجور پسند تھی, عجوا کھجور پسند تھی, تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ,
تھوڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈن ٹھوک دیو تو کٹ کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے. تسی ماشاءاللہ 8 راتوں جو کد بھی جاندے ہو کد بھی جاندے. ہاں تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا. آپ نے انہوں نے یوں نکالا، ڈوئی سے آپ نے پکڑا، کھایا، کہا مجھے بکری کا دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو. خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی. وہ آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں گی تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو. کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر کو روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے. تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے. 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ روزے سال کے بعد آتے ہیں، گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مریض ہو بعد میں رکھ لو. زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو. یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے. دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے.